السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، میں آپ کی پوجا کے اوقات کے بارے میں نہیں سوچتی، مگر مجھے انسانی فطرت کے اس سیاہ پہلو پر غور کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب سعدیہ خانم کھل کر اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جن پتھروں کے مجسموں سے اپنی عقل اور دل کا دامن چھڑا چکی، کسی نہ کسی طرح ان کی خدمت گزاری سے وابستہ رہوں۔ کرشن راؤ جی، یہ کیسی اذیت پسندی ہے! جب اہل دنیا خدا کے بندوں کے دل فتح نہیں کر سکتے تو ان کی مجبوریاں خرید کر اپنے شیطانی جذبوں کو تسکین دینا چاہتے ہیں۔ میں تقریباً 2 سال سے آپ کی گھناؤنی سوچ کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ بالآخر آپ کا ایک ایک جذبہ میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں ایک مسلمان عورت ہوں جسے بنیادی طور پر تہذیب و شائستگی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج میں اس تہذیب کے صدقے میں معاف کیے دیتی ہوں، ورنہ ایک مسلمان سے کسی بت خانے کی صفائی کا مطالبہ بڑی بے رحمی ہے، بڑی سفاکی ہے۔ خدا ایسے ستم گروں کے نرغے میں اپنے نام لیواؤں کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم واپس جانے لگی۔ کرشن راؤ شکست کھا چکا تھا، مگر اپنے شیطانی جذبوں کی تسکین کے لیے قہقہے لگانے لگا۔ جب تک سعدیہ خانم بوڑھے راجپوت کے گھر کی حدود سے باہر نہیں نکل گئی، اس وقت تک کرشن راؤ کے الفاظ اس کا تعاقب کرتے رہے۔ کرشن راؤ کہہ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، بھگوان کے ایک پجاری نے ایک مسلمان کو 2 سال تک غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور تو کیے رکھا۔ یہی میری فتح ہے اور یہی میرے دیوتاؤں کی برتری ہے۔ سعدیہ خانم کے پاس اس بیہودہ دعوے کے بہت سے جوابات تھے، مگر اس نے اپنی سماعتوں پر پہرے بٹھا دیے تھے اور باوقار خاموشی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ سعدیہ خانم کے لیے کرشن راؤ کی ملازمت ترک کر کے بے روزگار ہو جانا بظاہر ایک بہت بڑا حادثہ تھا، مگر وہ اس حادثے کے گزر جانے پر بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ اس کی آزمائشی زندگی کا ایک اور بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ نے اسے اس امتحان میں بھی سر بلند رکھا تھا۔ جب سعدیہ خانم نے مولانا شمس الدین کو یہ واقعہ سنایا تو بہت دیر تک اپنے خیالات میں گم بیٹھے رہے۔ پھر سعدیہ خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی، ابھی اس بت خانہ ہند میں اہل ایمان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ خدا تمہیں اس وادی پرخار میں ثابت قدم رکھے۔ ابھی ان کانٹوں کی پیاس بجھانے کے لیے بڑے آبلے درکار ہوں گے۔ مولانا شمس الدین بہت کھوئے کھوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی باتوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوں۔ سعدیہ خانم کو مولانا شمس الدین کی موجودگی سے ایک عجیب سا اطمینان قلب حاصل تھا، مگر وہ لمحے بڑے اذیت ناک تھے جب چند روز کے بعد مولانا شمس الدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا اچانک بیمار ہوئے اور یکا یک چل بسے۔ زندگی سے موت تک کا بڑا مختصر سا سفر تھا جسے مولانا نے ہنستے ہوئے طے کر لیا، مگر آخری سانسیں لینے سے پہلے وہ سعدیہ خانم اور شجاع الدین کامران کو دیکھ کر بہت روئے تھے۔ خود ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ساری محبتیں سعدیہ خانم اور کامران کے لیے وقف کر دی تھیں۔ انتقال سے پہلے مولانا شمس الدین نے اپنی شریک حیات کو وصیت کی تھی کہ وہ سعدیہ اور کامران کا بہت خیال رکھیں۔ یہ خیال اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ان دونوں ماں بیٹے کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ورنہ مولانا شمس الدین کے گھر میں بھی فاقہ کشی کے سوا کیا رکھا تھا۔ سعدیہ خانم کی فکر انگیز تنہائیاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ، مولانا شمس الدین کی بزرگانہ شفقتوں سے محرومی کا مسئلہ، یہ 3 بنیادی مسائل تھے جو سعدیہ خانم کے سامنے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ روٹی کا مسئلہ فی الوقت اتنا سنگین نہیں تھا کہ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ کی 2 سالہ ملازمت کے دوران تھوڑا بہت ذخیرہ جمع کر لیا جس کے سہارے 2-4 ماہ بسر کیے جا سکتے تھے، لیکن مولانا شمس الدین کی بے وقت موت نے کامران کی تربیت کے سلسلے میں بڑی سنگین صورتحال پیدا کر دی تھی۔ مولانا شمس الدین ہی تھے جو اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے ایک بگڑے اور سہمے ہوئے بچے کو
دوبارہ حرارت و ہمت کے دائرے میں کھینچ لانا چاہتے تھے، ورنہ دنیا میں کسی اتنی فرصت تھی جو ایک معتوب عورت کے مسائل پر سوچنے کی زحمت بھی گوارا کر سکے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ مولانا شمس الدین کی موت کے بعد کامران اس قید و بند سے بھی آزاد ہو گیا۔ مولانا کی بیوہ نے کچھ دن تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کی، مگر کامران کے دل و دماغ پر کسی کو کوئی گرفت حاصل نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اپنی دہشت و سرکشی کے اس خول میں بند ہو گیا جس سے نکالنے کے لیے مولانا شمس الدین نے 2 سال تک شدید محنت کی تھی۔ پھر چند روز بعد کامران کی تعلیم کا یہ برائے نام سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ مولانا شمس الدین کی بیوہ کے ایک بھائی اپنی بہن کی تنہائی کا خیال کر کے انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اس نیک سیرت عورت نے چلتے وقت سعدیہ خانم سے کہا بھی کہ دوری کے باوجود یہ قربتیں قائم رہیں گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ مولانا شمس الدین کے برادر نسبتی کا مکان سعدیہ خانم کے گھر سے اس قدر فاصلے پر تھا کہ وہ مہینے میں بمشکل 1 یا 2 بار ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس طرح یہ تعلق قائم رہتے ہوئے بھی ختم ہو گیا اور سعدیہ خانم ایک بار پھر تنہا رہ گئی۔ مولانا شمس الدین کے انتقال کے 3 ماہ بعد سیاست کی بساط پر ایک اور ہنگامہ برپا ہوا۔ اقتدار کے بڑے بڑے مہرے زیر و زبر ہو کر رہ گئے۔ وزیر نظام الملک نے سلطان معز الدین بہرام شاہ کے خلاف سازش کی اور ان فتنہ انگیز چالوں سے اس نے دوسرے امراء کو بھی بدظن کر دیا، یہاں تک کہ تمام امرائے سلطنت اپنی فوجوں کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور بہرام شاہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 3.5 ماہ تک شاہ کی وفادار فوجوں اور لشکروں کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ بہت ممکن تھا کہ بہرام شاہ اس آفت ناگہاں کے گرداب سے نکل جاتا، مگر اس کے ساتھ رعایا کی اکثریت بھی اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ نتیجتاً سلطان کے سپاہی مسلسل پسپا ہوتے چلے گئے اور اس عذاب کا وہ شعلہ بار بھی آ گیا جب بہرام شاہ کے تاج و تخت میں آگ لگ گئی۔ نظام الملک کی سازش کامیاب ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر بہرام شاہ کو زنجیریں پہنا دیں۔ کچھ دن تک معزول سلطان زندہ کے اندھیروں میں اپنی شکستہ زندگی کی منتشر سانسیں شمار کرتا رہا۔ ابتدا میں باغی امراء کا خیال تھا کہ معز الدین بہرام شاہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے زندہ رکھا جائے، مگر بعد میں اسے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر قتل کر دیا گیا۔ ایک رات وزیر نظام الملک چند سپاہیوں کی ہمراہ قید خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان بہرام زنجیریں پہنے گداگروں کی مانند زندہ کی دیوار سے پشت کیے بیٹھا تھا۔ سپاہیوں کے بھاری قدموں کی آواز سنی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ نظام الملک پر نظر پڑتے ہی بہرام شاہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، کیا میرا قصور معاف کر دیا گیا؟ مجھے یقین ہے کہ میری طرف سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اور میں بہت جلد دن کا اجالا دیکھ سکوں گا۔ زندہ کے ان اندھیروں میں میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ نظام الملک، مجھے باہر لے چلو، میں تمہارے اقتدار کی سرحدوں سے بہت دور رہوں گا۔ سلطان بہرام شاہ صورتحال کو سمجھے بغیر ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں، آج کی رات یہ آہنی زنجیریں تیرے ناکارہ جسم کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ نظام الملک کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تو پھر کاٹ دے ان زنجیروں کو، تجھے تیرے نمک خاروں کی قسم۔ سلطان بہرام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کیے جیسے کسی فاقہ کش بھکاری نے روٹیاں تقسیم کرنے والے شخص کے آگے اپنا کشکول بڑھا دیا ہو۔ نظام الملک نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور بہرام شاہ کے ہاتھوں کی زنجیروں پر ایک بھرپور وار کیا۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا تو قید خانے کی نیم تاریک فضا میں چنگاریاں ناچنے لگیں اور تلوار کی دھار مڑ گئی۔ نظام الملک، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھول دے۔ بہرام شاہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، نہیں میرے محترم فرما روا، یہ ایک سلطان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے۔ شاہ کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے کسی سپاہی کی شمشیر ہی کاٹ سکتی ہے۔ وزیر نظام الملک کے ہونٹوں سے مسلسل نفرت اور تحقیر کی بارش ہو رہی تھی، لیکن گردش وقت نے سلطان بہرام شاہ کی آنکھوں پر گہرے پردے ڈال دیے تھے۔
پھر دوسرے سپاہی نے اپنے بازوؤں کی قوت آزمائی کی، یہاں تک کہ زنجیر کٹ گئی۔ اب میں آزاد ہوں۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ بچوں کی طرح خوش نظر آ رہا تھا۔ سلطان عالی قدر، آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ نظام الملک ایک بار پھر مسکرایا۔ بہرام شاہ چونک اٹھا۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ کوئی نیا عذاب اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے نظام الملک؟ بہرام شاہ کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ میں نے سلطان سے یہی وعدہ تو کیا تھا کہ آج کی رات یہ زنجیریں ایک ناکارہ جسم کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ نظام الملک بڑے عیارانہ انداز میں بہرام شاہ کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ میری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ پورا ہوگا، اور سلطان خوب جانتے ہیں کہ میں اپنے عہد کا کس قدر پابند ہوں۔ نظام الملک حرفوں کے نشتر سے شاہ کی شاہرگ کاٹ رہا تھا۔ تو جھوٹ بولتا ہے نمک حرام۔ سلطان بہرام شاہ اپنے غدار وزیر کے تیور دیکھ کر چیخ اٹھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید تو اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا ہے۔ آپ کا اندازہ غلط تھا سلطان ذی وقار۔ نظام الملک کی سازشوں کے ترکش نے طنز کا ایک نیا تیر چھوڑا اور بہرام شاہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ صرف قیاسات اور اندازوں پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ میں کل بھی نمک حرام تھا اور آج بھی اس صفت کا مالک ہوں۔ مجھ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، مگر چند لمحوں کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر نظام الملک نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ ایک وقت میں کئی شمشیریں بے نیام ہوئیں اور سلطان بہرام گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ زنداں کے ایک طویل و عریض کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور نظام الملک کے سپاہی سست رفتاری سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ ایک تماشا تھا جو کچھ دیر جاری رہا۔ پھر جب سلطان بہرام شاہ تھک کر زمین پر گر گیا تو فرشتگان اجل اس کے قریب پہنچ گئے۔ بہرام شاہ نے ہاتھ جوڑ کر نظام الملک سے بخشش کی درخواست کی اور رو رو کر زندگی کی بھیک مانگی، مگر سانسوں کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ ایک سپاہی کی تلوار فضا میں لہرائی اور سلطان بہرام شاہ کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ سعدیہ خانم نے بہرام شاہ کے قتل کی خبر سنی تو چند ساعتوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ پھر جب ان جذباتی لمحات کا طلسم ٹوٹا تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ رائے نعیم الدین ذیشان کا قاتل آج خود بھی اپنے خون میں نہایا ہوا بے دست و پا پڑا تھا اور شاہی گورکن اس کی قبر کھود رہے تھے۔ سعدیہ خانم شجاع الدین کامران کو سینے سے لگائے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، بیٹے تیرے باپ کا قاتل آج اس دنیا میں نہیں رہا، اسے بھی کسی نے قتل کر دیا۔ اس خبر سے شجاع الدین کامران بہت خوش ہوا اور اس نے بے اختیار اپنی ماں سے پوچھا، اب کیا ابو جان واپس آ جائیں گے؟ یہ بڑا معصومانہ سوال تھا جس نے سعدیہ خانم کو مزید اشک بار کر دیا۔ وہ بہت دیر تک سکتے کے سے عالم میں بیٹھی رہی۔ پھر جب کامران نے ماں کو پکارتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو سعدیہ خانم ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ وہ شدید دہشت زدہ انداز میں ایک ہی بات کہتی تھی، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، تیرے باپ بھی واپس نہیں آئیں گے، چاہے ساری دنیا ہی قتل کیوں نہ ہو جائے۔ ماں کا یہ مایوس کن جواب سن کر شجاع الدین کامران بھی رونے لگا اور پھر بہت دیر تک اس ویران کھنڈر میں مجلس گریہ زاری برپا رہی۔ معز الدین بہرام شاہ کے قتل سے سعدیہ خانم کو صرف اتنا فائدہ پہنچا کہ وہ شاہی حلقہ عتاب سے باہر نکل آئی تھی۔ زمانہ پرست محلے دار اور پڑوسی ان 2 سالوں میں پہلی بار اس کے گھر آئے تھے اور اپنی اپنی مجبوریاں بیان کر رہے تھے۔ سعدیہ خانم کے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، مگر اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو سی لیا، اور اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ کہ اسے محلے والوں سے کوئی شکایت نہیں۔ جب ماں باپ ہی نے اولاد کی محبت کو دربار شاہی میں فروخت کر دیا تو پھر کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود سعدیہ خانم پر وہ وقت بہت گراں تھا جب سلطان بہرام شاہ کے قتل کے بعد دوسرے لوگوں کی طرح باپ اعتماد خان
اور ماں بلقیس خانم بھی اس کی پرسش حال کے لیے آئے۔ وہ دونوں بھی وقت کی نزاکت کے ساتھ اپنی مجبوریاں بیان کر رہے تھے۔ سعدیہ خانم نے ماں باپ کے احترام کی روایت کو زندہ رکھا، مگر ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اپنی بیٹی کو یہ پیشکش کی کہ وہ اس کے کھنڈر کو دوبارہ تعمیر کرا سکتے ہیں اور گزر اوقات کے لیے کچھ ماہانہ رقم بھی دے سکتے ہیں، تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس کا وقت گزر چکا، آپ میرے لیے اپنے پرسکون ذہنوں کو پریشان نہ کریں کہ پھر کوئی دوسرا شاہ تخت دہلی پر نمودار ہوگا اور آپ اس کی وفاداریوں سے مجبور ہو کر پھر اپنی بیوہ بیٹی اور یتیم نواسے کو فراموش کر دیں گے۔ میرا اور میرے بچے کا خیال چھوڑ دیں۔ ایک سعادت مند بیٹی امیر و کبیر باپ کو یہی مشورہ دے سکتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے آرام و آسائش سے وفادار رہیں۔ ماں باپ دونوں شرمسار تھے اور سعدیہ خانم کو اس بات پر رضامند کرنا چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی امداد قبول کر لے، مگر سعدیہ خانم نے اپنے ماں باپ کے ذریعے حاصل کیے جانے والے تعاون کے تصور کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ بہت دیر بعد آخر اعتماد خان کی زبان پر دل کی بات آ گئی۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہا تھا، بیٹی سعدیہ، خدا نے تمہارے باپ کو عزت بھی دی ہے اور دولت بھی۔ میرا محل نما مکان اتنا تنگ نہیں ہے کہ تم اور کامران اس کے کسی گوشے میں نہ سما سکو۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا اس مکان میں قیام کرنا ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اعتماد خان نے جھجکتے ہوئے دوبارہ اپنا سلسلہ کلام جوڑ دیا۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، راج جوتشی یعنی شاہی نجومی نے مجھے خبردار کیا ہے کہ اگر تمہارے قدم اس گھر میں آئے تو وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دور رہ کر تمہاری کفالت بھی کر سکوں اور اپنے گھر کو بھی تباہی سے بچا لوں۔ ابھی سعدیہ خانم اپنے باپ کی اس سنگ دلانہ بات کا جواب دے بھی نہیں پائی تھی کہ ماں بلقیس خانم بول اٹھی، ہاں بیٹی، یہی وہ مجبوری ہے جسے ہم تمہارے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اب تو بیان کر چکے۔ سعدیہ خانم ماں باپ کی باتیں سن کر تلخ انداز میں مسکرانے لگی۔ تم خود بھی بہت ذہین اور معاملہ فہم ہو۔ ماں نے بیٹی کی مسکراہٹ کا غلط مفہوم لیا اور پر امید لہجے میں کہنے لگی، ہمیں یقین ہے کہ تم وقت کی گردش کو سمجھتے ہوئے ہوش مندی سے کام لوگی۔ ہم بہرحال تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اب سعدیہ خانم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ نجومیوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کسی منحوس انسان کی مدد کرنے سے بھی آدمی پر زوال اور بربادی کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ بات صرف قدموں کی ہے، میرے قدم یا آپ کے قدم۔ ان قدموں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانا چاہیے، ورنہ تنہائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ کل ایک باپ معاشرے میں ذلت کے خوف سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اور آج ایک باپ نجومیوں کے کہنے سے بیٹی کے لیے نئے انداز کی قبر کھودنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم نے آسمان کی طرف دیکھا، اے خدا، تیری وحدانیت اور قدرت لازوال پر گواہی دینے والے یہ کیسے بندے ہیں جو اب تک اپنی آستینوں میں بت چھپائے ہوئے ہیں؟ مجھے ان کے سائے سے بھی محفوظ رکھ۔ اس کے بعد اعتماد خان اور بلقیس خانم نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس غیرت مند خاتون نے صاف کہہ دیا کہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھیک قبول کرنا اس کا مزاج نہیں ہے۔ بالآخر اعتماد خان اور بلقیس خانم واپس چلے گئے۔ وہ اس بے وفا دنیا کی ایک رسم نبھانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ رسم ادا ہو گئی تو بیٹی اور نواسے کو حالات کے اسی مقبرے میں اس طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سلطان معز الدین بہرام شاہ کے قتل کے بعد چند روز کے لیے عز الدین تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا اور اس نے سارے شہر میں اپنے اقتدار کا اعلان کرا دیا۔ عز الدین کو امرائے سلطنت میں سے صرف نظام الملک کی حمایت حاصل تھی کہ وہ اس دور کا سب سے بڑا ابن الوقت تھا اور ہر آنے والے حکمراں کو
سجدہ ریز ہو کر سلام کرتا تھا۔ دوسرے سرداران قوم عز الدین سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ عقل و دانش اور اخلاق ظاہری سے محروم ایک انتہائی کم ظرف انسان تھا۔ کسی امیر کو بھی اس کے اقتدار کا وارا نہیں تھا، مگر وہ سب کے سب وقت کی چالوں کے آگے مجبور تھے۔ بساط اقتدار خالی پڑی تھی اور انہیں سیاست کا کھیل جاری رکھنے کے لیے کوئی مناسب مہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد امرائے دربار نے اپنی ضرورت کی فوری تعمیل کے لیے خفیہ اجلاس منعقد کیے۔ پھر ان اجلاسوں میں یہ بات طے پا گئی کہ کوئی متبادل حکمران تلاش کر کے عز الدین جیسے کمینے شخص سے نجات حاصل کر لی جائے۔ اس وقت سلطنت ہند کے جائز وارث اور سلطان شمس الدین التمش کے دو بیٹے شہزادہ ناصر الدین اور شہزادہ جلال الدین اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا علاء الدین مسعودی بھی زنداں کے اندھیروں میں اپنی بد نصیبیوں کا ماتم کر رہا تھا۔ مجبوراً تمام امرائے سلطنت نے باہمی مشوروں کے بعد تینوں شہزادوں کو قید خانے سے باہر نکالا اور حکمرانی کے لیے علاء الدین مسعود کا انتخاب کر لیا۔ کردار کے اعتبار سے التمش کا بیٹا ناصر الدین محمود ایک مثالی انسان تھا۔ اس کے بعد شہزادہ جلال الدین کی شخصیت بھی کشش انگیز تھی، لیکن امراء نے حیرت نام طور پر التمش کے پوتے علاء الدین مسعود کو دونوں امیدواروں پر ترجیح دی، شاید اس لیے کہ بے کردار اور کم نظر ہونے کے سبب علاء الدین مسعود کسی حیل و حجت کے بغیر ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن سکتا تھا۔ الغرض چند روزہ نام نہاد حکمرانی کے بعد عز الدین برطرف کر دیا گیا اور علاء الدین مسعود ہندوستان کا نیا حکمران قرار پایا۔ نظام الملک سلطان بہرام شاہ کے قتل میں پیش تھا۔ نتیجتاً بہت آسانی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نظام الملک فطری طور پر ایک شوریدہ سر، فریبکار اور خود غرض انسان تھا، اس لیے بہت جلد سلطان علاء الدین مسعود کے اعصاب پر مسلط ہو گیا اور منمانے انداز میں حکومت کرنے لگا۔ ایک بار پھر دوسرے امرائے سلطنت نے اپنی ذلت محسوس کی اور نظام الملک کو بساط سیاست سے ہٹانے کے لیے تدبیریں کرنے لگے۔ انجام کار 2 جمادی الاول 640 ہجری کو نظام الملک بھی اس طرح قتل کر دیا گیا کہ وہ اپنے آخری لمحات میں زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور خنجر بیداد بڑے سفاکانہ انداز میں اس کی شاہ رگ پر رواں تھا۔ سلطان علاء الدین مسعود اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ نہایت عزت و تکریم سے پیش آیا۔ پھر کچھ دن بعد ہی ناصر الدین محمود کو صوبہ بہرائچ کا اور جلال الدین کو فوج کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔